السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر گھر قانونی آگہی مہم کے سلسلہ میں گاہے بگاہے آپ سے قانونی مشاورت ڈسکس اور شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اسی سلسلہ میں آج آپ کے بے شمار جو سوالات ہیں ان کے تناظر میں فیملی معاملات پر اور جائیداد اور پراپرٹی کے معاملات پر میں ایک چھوٹا سا مختصر سا قانونی مشورہ کا یہ کلپ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون، سوال آپ کا یہ تھا کہ خاتون کون کون سے معاملات میں اپنی قانونی امداد حاصل کر سکتی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ ایک لیڈی جس کی شادی ہوئی ہے اور اس کا گھر والا اگر اسے آباد نہیں کر رہا یا اس کے اخراجات نہیں دے رہا یا اس کے بچوں کے اخراجات نہیں دے رہا یا بچوں کی ڈیلیوری کے اخراجات نہیں دے رہا، تو یہ تمام تر اخراجات لینے کی وہ قانونی طور پر حقدار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈائیورس کا کیس کرے، بلکہ وہ صرف اپنا اخراجات کا، مینٹیننس کا، خرچہ نان نفقہ کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اس میں وہ حتیٰ کہ ڈیلیوری سے پہلے کی ادویات کی اپنی سلپس کو سنبھال کر رکھے، ان ادویات کے پیسے بھی وہ لے سکتی ہے۔ حتیٰ کہ آپریشن کے وقت کسی ایمبولینس میں اس نے سفر کیا، کسی علاقے دوسرے میں ٹرانسفر ہوئی، کسی اور ہاسپٹل میں ریفر ہوئی، اس کے اخراجات وہ وصول کر سکتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو آپریشن پر اخراجات آئے یا آپریشن کے بغیر اخراجات آئے، وہ تمام کے تمام وہ اپنے وصول کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو تمام رسیدات اپنی سنبھال کر رکھنی پڑیں گی جو اس کے اخراجات ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر فرض کریں ایک کیس دیکھنے میں آیا کہ سلامیاں لی جاتی ہیں شادی میں، عموماً شادی والے دن عورت کو سلامیاں ملتی ہیں اور دلہا وہ اگر لے لیتا ہے تو وہ بھی وہ حاصل کر سکتی ہے اگر اس کا وہ کوئی ریکارڈ رکھے تو۔ اور اسی طریقے سے جب شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے وقت آپ اپنی سامان جہیز کی ایک فہرست تیار کر کے اس کے اوپر اپنے بھی سگنیچر اور دستخط دلہن کے بھی کر لیا کریں اور دلہا کے بھی دستخط کروا لیا کریں کہ ہم یہ سامان جہیز دے رہے ہیں، کیونکہ بعد ازاں خدا نخواستہ اگر ان کا رشتہ تکمیل کے مراحل کو نہیں پہنچتا ہے اور علیحدگی کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سامان جہیز نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تاریخ ڈال کر ان کے فریقین کے دستخط لے لیے جائیں کہ یہ سامان جہیز ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اخیار البلوغ کا حق ہے کہ اگر نکاح کر دیا گیا بالغ ہونے سے پہلے اور بچی بالغ ہو گئی ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ از خود سر نو کھڑی ہو کر کہہ سکتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اخیار البلوغ کا حق استعمال کرتے ہوئے اس نکاح سے انکار کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر جائیداد کے معاملات ہیں، جیسے توصیف بھائی پوچھ رہے تھے، شکاگو سے زندگی ٹی وی چینل کے ہوسٹ ہیں، ماشاءاللہ ان کا بڑا اس کے بارے میں معاملات کے بارے میں گہری نظر رہتی ہے۔ تو اس میں یہ ان کے سوال کے جواب پر یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ پراپرٹی کسی کو لے کر دیتے ہیں اور پراپرٹی آپ کی ہے تو اس کی بابت ایک اسٹام آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹی آج میں اس کے نام منتقل کر رہا ہوں بوجہ فلاں فلاں ضروری عوامل کے، اور کل میں اپنی یہ پراپرٹی واپس لینے کا حقدار ہوں اور میں یہ پراپرٹی اس سے لے لوں گا، یا یہ میں اس کو بے نامی ٹرانزیکشن کر کے دے رہا ہوں، یا میں علاقے میں موجود نہیں ہوں، پاکستان میں موجود نہیں ہوں، امریکہ میں ہوں، تو اس طریقے سے میں جب واپس آؤں گا تو میں یہ پراپرٹی ان کو اس وقت واپس لے لوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ بے نامی ٹرانزیکشن کی بھی اپنی ریکوری کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ جائیداد کسی کو لکھ کر دے دیتے ہیں تو اس کی بابت کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹری پروف اور ثبوت ایسا ضرور رکھیں جو کل کو یہ ثابت کرے کہ آپ نے یہ پراپرٹی کس غرض سے اس کو دی تھی، امانتاً اس کو دی تھی یا آپ موجود نہیں تھے، کوئی نہ کوئی امر ثابت کرنا پڑے گا کہ کس وجہ سے آپ نے اس کو یہ پراپرٹی اس کے نام لگائی ہے اور کس وجہ سے آپ کو یہ پراپرٹی آج واپس کی جائے۔ ادروائز جس کے نام انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پراپرٹی کا مالک پھر وہی ہوتا ہے اور اسی کو ہی عدالتیں تصور کرتی ہیں کہ یہی پراپرٹی کا خریدار تھا۔ تو جناب والا، یہ آپ کے ساتھ میں نے جو معاملات شیئر کرنے تھے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور معاملہ ہو یا کوئی اور بات ہو تو جیسے آپ کویسچنز میں پوچھ لیتے ہیں تو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ قانونی آگہی کی مہم
عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ عوام کو جن کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ، اپنے قوانین کا نہیں پتہ، ان تک ان کے قانونی حقوق کی آگہی کی یہ مہم ہے، اور اس کو شیئر کیا کریں، اس کو لائک کیا کریں۔ جزائے یہ صدقہ جاریہ ہے اور جزائے خیر کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔